خواہش پوری ہو گئی تمہاری، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تمہارا، تم بچے کی خواہش لیے بیٹھے ہو نا، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ رومی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نبیل غصے سے بولا۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں بچہ ضائع کروا دوں گی، نہیں چاہیے مجھے بچہ۔ رومی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ بہت ہو چکا، بہت بکواس سن لی میں نے آج تک تمہاری، اب مجھے برداشت نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ رومی زور زور سے بیڈ کے ساتھ سر ٹکرانے لگی۔ مار ڈالو مجھے، مار ڈالو، میرے باپ نے بھی یہی کیا، مجھے جانتے بوجھتے دوزخ میں جھونک دیا، مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ نبیل نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، کئی باتوں پہ خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں نبیل نے ایک طرح سے اس سے قطع کلامی کر لی تھی، ضرورت کی بات پر نبیل اس سے بولتا تھا، اس کے علاوہ خاموش رہتا تھا۔ 4 ماہ بعد رومی ایک خوبصورت سے بچے کی ماں بن گئی، گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نبیل اکثر خاموش ہی رہتا تھا، شاید اسی وجہ سے رومی کا دماغ کچھ ٹھیک ہی تھا۔ نبیل روٹین سے گاؤں خط لکھ رہا تھا اور پل پل کی کہانی پھپھو کو سنا رہا تھا۔ پروین اڑنے والی خوبصورت تتلی تھی جس کے پر کسی نے مسل دیے تھے، وہ لڑکھڑاتی 8 آنسو بہاتی۔ نبیل نے کہا تھا کہ وہ فصل تیار ہونے تک آ جائے گا، مگر فصل تیار ہو کر کٹ بھی چکی تھی، مگر وہ نہ آیا۔ سردیاں بیت گئیں، پھر کھلا موسم آیا اور بیت گیا، مگر وہ نہیں آیا۔ اس کے چہرے کا دیدار نہیں ہو سکا۔ پھر میلہ بھی آ کر گزر گیا، مگر سونے راستے آباد نہ ہوئے۔ وہ انتظار کرتی رہی اور کرتی رہی۔ پھر ایک دن نبیل کے بیٹے کی خوشخبری خط کے ذریعے ملی تو ماں بیٹی گلے لگ کر خوب روئیں۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، وہ تشکر کے آنسو تھے۔ نبیل بچے کا باپ بن گیا تھا۔ ایک طرف بے حد خوشی تھی تو دوسری طرف دکھ کی شدید لہر پروین کے کلیجے کو چیر گئی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا۔ نبیل نے بیٹے کا نام حسن رکھا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر نبیل کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ رومی کی منمانیاں زوروں پر تھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد نبیل نے رومی کو کلبوں میں لے جانا بند کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ نبیل رومی نے اکیلے ہی جانا شروع کر دیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر دن رات کڑتا، مگر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اپنے اندر مختلف محاذوں پہ جنگ لڑ لڑ کر نبیل نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک طرف خود سر رومی تھی، ایک طرف پھول سا پیارا بیٹا حسن تھا، اور ایک طرف پروین کی یادیں تھیں جن سے پیچھا چھڑانا اس کے لیے اب ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ انہونے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حالات نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے پہلے سگریٹ شروع کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ابتر حالات میں شراب نوشی بھی شروع کر دی۔ ہم وہ پھر سے شراب پینے لگ گیا تھا۔ اس کی مزید نہ جانے کیسے ایک دم کہیں دور پس منظر میں چلی گئی تھی۔ پہلے وہ شوق سے پیتا تھا، وہ خود کو جلانا چاہتا تھا، سب کچھ بھلانا چاہتا تھا۔ وہ دن رات اس نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی صحت دن بدن کمزور ہونے لگی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، کپڑے بے ترتیب اور بال پراگندہ رہنے لگے۔ وہی نبیل جو نفاست کی وجہ سے مشہور تھا اب عجیب حالت میں پھرتا تھا۔ اس تبدیلی کی سب سے پہلی فکر انوری بیگم کو ہوئی۔ آخر وہ ماں تھی۔ نبیل بیٹا، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کئی دفعہ سوچا تجھ سے بات کروں، مگر پھر میں رومی کی وجہ سے خاموش ہو گئی کہ وہ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ بیٹے تو ٹھیک تو ہے نا؟ نبیل کے سینے میں ٹیس سی اٹھی۔ اس کا دل چاہا ماں سے کہہ دے، ماں تو نے جس جہنم میں مجھے دھکیلا ہے وہاں میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ مگر دل کی بات زبان پر نہ آ سکی اور وہ بہت آہستہ سے بولا، ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل۔ نہیں بیٹے، ادھر میری طرف دیکھ، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ نہیں ماں، میں بھلا تجھ سے کیا چھپاؤں گا؟ نبیل آنکھیں میچ کر بولا۔ رومی کہاں جاب کرنے جاتی ہے؟ کسی آفس میں جاتی ہے؟ میرے بیٹے تو اس سے خوش تو ہے نا؟ تیری مرضی سے جاب کی ہے نا؟ انوری بیگم پریشانی سے بولی۔ ہاں ہاں، میری مرضی سے کی ہے، اور میں اس سے خوش بھی بہت ہوں۔ کئی آنسو جیسے نبیل کے حلق میں گرے۔ وہ کہیں جاب نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی سہیلیوں اور یاروں کے ساتھ گھومتی، موج میلہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے حسن کی پیدائش سے پہلے نبیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ کبھی اسے کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں وہ بچہ ضائع نہ کروانے پر رضامند ہوئی تھی۔ یہی بات سب سے زیادہ نبیل کو دکھ دیتی تھی۔ وہ شادی سے لے کر اب تک اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی آئی تھی، نبیل نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتی تھی، اور جب بچے کی زندگی کے بدلے اس نے اپنی آزادی مانگی تھی تب سے یہ عورت نبیل کے دل سے اتر گئی تھی۔ حسن 1 سال کا ہونے کو آیا تھا، مگر رومی اسے کوئی توجہ نہ دیتی تھی۔ کیا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ وہ سوچتا۔
حسن اپنی دادی کے پاس ہی پلا تھا، وہ دادی کو ہی ماں کہتا تھا۔ نبیل کے ساتھ بھی اس کا بے حد پیار تھا۔ ایک دن نبیل نے ذہن کو فارغ کر کے بہت دیر تک سوچا کہ رومی کس طرح سیدھے رستے پہ آ سکتی ہے۔ اس شام وہ جلد گھر لوٹ آیا۔ رومی نہا کر واش روم سے نکلی تھی اور ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ نبیل کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے منہ شیشے کی طرف پھیر لیا۔ نبیل بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ کہیں جا رہی ہو نبیل؟ کافی دن بعد اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس نے شیشے میں غور سے نبیل کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہیں جا رہی ہو نبیل جو کچھ دفتر سے سوچ کر آیا تھا اس کے مطابق بولا۔ ہاں دیکھ لو نظر نہیں آ رہا، وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ نبیل ننگے پاؤں تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ رومی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رومی کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رومی دیکھو آج میں نے آفس میں بہت دیر بیٹھ کے سوچا ہے، ہم نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے، پھر یہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ زندگی بھر کا ساتھ۔ رومی طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ رومی دیکھو ہماری زندگی ہے، ہمارا ایک پیارا سا بچہ ہے، خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کی وجہ تم ہو۔ میں؟ ہاں تم نے میری زندگی برباد کر رکھی ہے، اپنا منحوس چہرہ میرے سامنے سے دور کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک دم سے رومی پٹڑی سے اتر گئی۔ نبیل بھی غصے میں آ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو کتیا؟ میں تو تم پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر۔ میری ماں نے مجھے جانتے بوجھتے کنویں میں پھینک دیا۔ میں پلیز نبیل خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے اوقات بھول گئی تھی، میں بہت کمینی، بہت ذلیل ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ حیران و پریشان نبیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ نبیل کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رومی کو سینے سے لگا لیا، اونچی آواز میں رونے لگی۔ رومی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ نبیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق رومی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی تھی، دوسرے لمحے بگڑ جاتی تھی۔ اس بار رومی نے قسم کھا کر کہا تھا کہ آج کے بعد اس سے اس طرح ناراض نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو بالکل بدل لے گی، ٹھیک کر لے گی۔ رومی کی اتنی سی یقین دہانی سے ہی نبیل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ وہ دونوں اس رات بڑی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، شکوے شکایتیں دور کرتے رہے۔ صبح جب نبیل دفتر جا رہا تھا تو بہت مطمئن تھا۔ رومی نے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حتی الامکان بدلنے کی کوشش کرے گی۔ ادھر نبیل نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ گاؤں خط نہیں لکھے گا اور نہ ہی وہاں سے آنے والا خط پڑھے گا، کیونکہ ساری خرابی شاید اسی وجہ سے تھی۔ خط کی وجہ سے ہی شاید پروین کا خیال زیادہ ذہن میں آتا تھا، نہ خط ہوگا نہ یاد آئے گی، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بار بار تازہ کر رہا تھا کہ وہ ماں سے وعدہ کر چکا ہے کہ گاؤں کبھی نہیں جائے گا۔ جب گاؤں نہیں جانا تھا تو پھر یادیں کیسی اور سوچیں کیسی؟ گاؤں سے منسلک ہر بات وہ ذہن سے کھرچ کر نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، آسمان پر کوئی اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک دن بڑی خاموشی سے ایک واقعہ ہوا جس نے نبیل کی زندگی کو تہہ بالا کر دیا۔ یہ واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بھیانک سانحہ تھا۔ رومی گھر سے گئی تھی اور واپس نہیں لوٹی تھی۔ ایک دن، 2 دن اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا، رومی کی کہیں سے اطلاع نہیں ملی۔ نبیل دیوانوں جیسا ہو گیا۔ رومی کی اچانک گمشدگی اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ پھر ایسی ہی ایک اور بجلی ایک دن دوبارہ گری اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ نبیل کو دفتر کے پتے پر ایک خط آیا اور وہ رومی کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا: نبیل، میں اس وقت سوئٹزرلینڈ میں اسمتھ کے ساتھ ہوں۔ تمہیں یہ سن کر یقیناً دھچکا لگے گا کہ میں کبھی بھی تمہاری نہیں تھی۔ میں آج تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی ہوں، اور حقیقت یہ ہے نبیل کہ میرا اور تمہارا بندھن صرف اور صرف ڈیڈی کی بے جا ضد کا نتیجہ تھا۔ ڈیڈی نے میرے ساتھ ایک ناروا شرط رکھی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ مجھے جائیداد میں سے اپنا حصہ صرف اسی صورت میں ملے گا کہ میں اسمتھ کی بجائے تم سے شادی کروں گی۔ دوسرے لفظوں میں وہ چاہتے تھے کہ میں ساری زندگی تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہوں۔ وہ اندر سے بھی ویسی ہی ہیں۔ وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکے کہ ان کی بیٹی انگلینڈ میں پلی بڑھی ہے، وہ اپنا نفع نقصان سوچ سکتی ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، وہ کسی کی انگلی نہیں پکڑ سکتی۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ تمہارے ساتھ گھر بساؤں، ہنسی خوشی رہوں اور تمہارے بچے پیدا کروں۔ وہ جب مناسب موقع دیکھیں گے میرا حصہ میرے سپرد کر دیں گے، دوسری صورت میں مجھے ان کی دولت و جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقت کڑوی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبیل، ڈیڈی کی ضد کے سبب مجھے مجبوراً تمہارے ساتھ رہنا پڑا اور تمہارا بچہ پیدا کرنا پڑا۔ ہاں نبیل، وہ میرا نہیں، صرف تمہارا بچہ ہے۔
میں نے تو اس کے لیے وہی کام کیا جو چوزہ پیدا کرنے والی مشین کرتی ہے۔ وہ 9 ماہ میرے وجود میں پلتا رہا ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں سچ کہتی ہوں، میں نے کبھی سے اپنا بچہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ تمہارا بچہ تھا، اور تمہارا بچہ تمہیں مبارک ہو۔ چند ہفتے پہلے ڈیڈی کی طرف سے میرے حصے کی پراپرٹی مجھے مل چکی ہے۔ میں نے ڈیڈی سے کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں، اور یہ سرپرائز میں نے آج تمہیں دے دیا ہے۔ میں اسمتھ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہوں، اور ہم بہت خوش ہیں۔ میں جانتی ہوں تم بڑے سخت دل ہو، تم تھوڑے ہی عرصے میں خود کو سنبھال لو گے۔ کہا سنا معاف۔ خط پڑھنے کے بعد نبیل کا وجود طوفان میں گرے ہوئے کسی تنکے کی مانند لرزنے لگا۔ کبھی اتنا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اتنی سنگ دلی سے ایسے قریبی تعلقات کو توڑ سکتا ہے؟ انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ نبیل کو رومی کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اب یاد آ رہا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ کیوں بیٹھے بٹھائے بگڑ جاتی تھی، پھر ایک دم سے معافیوں پر اتر آتی تھی۔ وہ بگڑتی اسی وجہ سے تھی کہ باپ سے رقم لینے میں دیر ہو رہی تھی، اور معافی تلافی پہ اس لیے اتر آتی تھی کہیں باپ دولت دینے سے ہی انکار نہ کر دے۔ سیٹھ افضل رومی اور اسمتھ کے معاشقے سے باخبر ہو چکا تھا۔ اس بیچارے نے تو یہ ترکیب سوچی تھی کہ بیٹی کی شادی نبیل کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ بدل جائے گی، وہ اسمتھ کو بھول جائے گی، مگر کہنے والے سچ کہتے ہیں، عورت کا دل پاتال سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ بڑی سے بڑی بات کو بھی اس احتیاط سے دل کی تہہ میں چھپا لیتی ہے کہ چہرے پہ اس کا ہلکا سا بھی اثر نہیں دکھتا۔ نبیل کے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اس رات وہ مسٹر ولیم کے بار میں گیا اور خوب شراب پی۔ اسلامی تعلیمات، اسلام کے زرعی اصول، پابندیاں، وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ وہ ایک آگ اپنے اندر انڈھیل رہا تھا۔ اس نے اس کثرت سے مینوشی کی کہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور پرل اسٹریٹ کی طرف ہو لیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سردی اپنے پورے جوبن پہ تھی۔ خشک ہوا سیٹیاں بجاتی محو رقص تھی۔ نبیل بمشکل ایک پارچ کے بینچ پر بیٹھا، پھر وہیں لڑک گیا۔ اس کی ٹانگیں بینچ پر جبکہ بالائی جسم گھاس پر پڑا تھا۔ اس نے کوئی گرم کپڑا نہیں پہن رکھا تھا۔ لیدر جیکٹ وہ مسٹر ولیم کے بار میں چھوڑ آیا تھا۔ الٹا گرنے کی وجہ سے شرٹ اس حد تک اوپر ہو گئی تھی کہ سینہ برہنہ ہو گیا تھا۔ نبیل جب بہت رات تک گھر نہیں آیا تو انوری بیگم کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دفتر فون کیا، نبیل کے سارے دوستوں کو فون کیا، شیدے کو بھی انوری بیگم کا فون پہنچا تو فکر مند ہو گیا۔ وہ اٹھ کر سیدھا مسٹر ولیم کے بار کی طرف ہو لیا۔ انوری بیگم نے شکیل کو بھی اٹھا دیا تھا۔ شیدہ ڈھونڈتا ہوا جب نبیل تک پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ نبیل بے سود گھاس پر اکڑا پڑا تھا۔ شیدے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا، نبیل کو ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ شیدہ روتا جا رہا تھا، نبیل کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ یکدم نبیل کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور نبیل کو ہوش آ گیا۔ خوشی سے شیدے کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شیدے کی جان، میرے یار کیا ہو گیا تجھ کو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نبیل اٹھ کر بیٹھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اوئے کیا ہوا تجھے؟ شیدہ فکر مندی سے بولا، کچھ نہیں یار۔ درد کی وجہ سے نبیل کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ میں تجھے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں تھی، گھر چل۔ شیدہ اصرار کر رہا تھا مگر نبیل نے اسے گھر چلنے کا کہا۔ گھر پہنچے تو انوری بیگم کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ شیدہ نبیل کو سہارا دے کر اندر لا رہا تھا۔ انوری بیگم نے نبیل کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تو مجھے مار کر ہی دم لے گا؟ کدھر چلا گیا تھا تو بغیر بتائے، بغیر پوچھے؟ تجھے پتہ ہے تجھے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ ماں جی نہ ماریں اسے، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ شیدہ نبیل کو بچاتے ہوئے بولا۔ نبیل بیڈ پر لیٹا تو انوری بیگم پھر شروع ہو گئی، میں پوچھتی ہوں کدھر گیا تھا تو؟ نبیل نے کوئی جواب نہ دیا، جیب سے خط نکال کر ماں کے سامنے کر دیا۔ انوری بیگم خط پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ پورا خط پڑھ لینے کے بعد انوری بیگم ایک چیخ مار کر نبیل کے ساتھ لپٹ گئی۔ میرے بیٹے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا نبیل؟ ماں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اپنی ہی بدنامی ہے، نبیل نے آہستہ سے ماں کے کان میں کہا تھا جبکہ شیدہ قریب ہی بیٹھا تھا۔ اسے بھنک پڑ گئی تھی۔ یار شیدے تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھے گھر پہنچا دیا، نبیل نے کراہتے ہوئے کہا۔ یار ایک دن تو نے بھی مجھے ایسے اور ایسی ہی حالت میں گھر پہنچایا تھا، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اس کا بدلہ اتارا ہے میں نے۔ اوئے نہیں ہوئے یار، میں نہیں سمجھتا، نبیل پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا۔ شیدہ چلا گیا تو انوری بیگم نبیل کے سرہانے بیٹھ گئی۔
بیٹا یہ تو بہت برا ہوا ہے، او گاڈ میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہو گئی، میں رومی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماں بھول جائیں سب کچھ، وہ میری زندگی سے نکل گئی ہے ہمیشہ کے لیے، میں اسے آپ کے سامنے طلاق دیتا ہوں۔ بیٹا تو اتنا اچھا سولی پہ لٹکا رہا، تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ ماں میں نے کہا نا اس کی بات مت کرو، میں وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں۔ نبیل نے بمشکل بات کی اور اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ انوری بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اتنے میں شکیل باہر آ چکا تھا۔ انوری بیگم نے شکیل کو باہر سے بلایا، شکیل بھاگا ہوا اندر آیا۔ انوری بیگم کے کہنے پر اس نے نبیل کو گاڑی میں بٹھایا، انوری بیگم بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی اور یہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ نبیل کو فوری داخل کر لیا گیا، ابتدائی ٹیسٹ لیے گئے تو پتہ چلا کہ شدید نمونیا ہے۔ سردی میں گھاس کے اوپر پڑے رہنے سے اس پر نمونیا کا حملہ ہو چکا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے مگر نبیل کی حالت سنبھلی نہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ لانے میں دیر کی گئی ہے، نمونیا بگڑ چکا ہے، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ جب کافی دن گزر گئے کچھ زیادہ فرق نہ پڑا تو نبیل کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے، چیسٹ ایکس رے کیے گئے تو یہ روح فرسا حقیقت کھل کر نبیل کو پلمونل ایفوژن بیماری لاحق ہو گئی ہے، جس میں پھیپھڑوں کے خاص حصے میں پانی بھر جاتا ہے۔ نبیل کا علاج کرنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، وہ ایک نیک دل انسان تھا، اس کا نام نسیم اشرف تھا۔ اس نے انوری بیگم سے کہا تھا کہ یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، بس احتیاط کی ضرورت ہے اور مناسب خوراک سے نبیل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ نبیل کا علاج شروع ہو گیا، اسے روزانہ خصوصی ٹریٹمنٹ